اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حیدر قرار کے آنگن کا پھول، سرداران بہشت خدا، جن کی تربیت کرے خود محمد مصطفیٰ، جو دنیا میں شبیہ احمد مجتبیٰ، جن سے محبت کا تقاضا ہے پوری زندگی، جن کا ایک عمل ہمارے لیے ہے سبب بندگی، جو نانا کے دین کو خلافت پر ترجیح دے، جو جام شہادت پیے لیکن اپنے قاتل کا نام تک نہ لے۔ آج یوم ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ کی ہے۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام۔ مل کر گزاریں گے ماہ رمضان کی شان پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یوم ولادت۔ اللہ عز و جل نے آپ کی آمد کی خوشخبری آپ کی ولادت سے پہلے دنیا میں بھیج دی۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں مس قاریہ کنول، ان کے ساتھ ہیں مفتی عثمان حیدر صاحب، ان کے ساتھ ہیں رانا اسد لیکچرار، شاعری اور صحافت سے وابستہ ہیں۔ ان کی کتابیں ہیں جی زیر طباعت نادان سرگوشیاں، خود کلامیاں، گل چیدہ نعت کی کتاب ہیں۔ جی ناظرین، آئیے مس قاریہ کنول سے امام حسن کی ولادت باسعادت پر گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم پاس ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور یوم جمعہ کو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے لاڈلے نواسے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مہکتے پھول، جنتی نوجوانوں کے سردار، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جگر کے ٹکڑے اور سب سے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود تحلیق، جسے اردو میں گٹی کہا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ اور ایک قول کے مطابق جو گٹی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امام حسن کے کانوں میں اذان دی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی میں کچھ روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے استفسار فرمانے لگے کہ آپ نے صاحبزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر نام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑتے ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تخلیق الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ حسنین کریمین کے دونوں نام جنت سے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ السلام سے پہلے یہ حسن نام کسی کا بھی دنیا میں نہیں رکھا گیا تھا۔ تو کتنا بڑا عزیز مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے کہ عرشوں سے نام آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو گٹی عطا کرتے ہیں اور آپ کے کانوں مبارک میں اذان دیتے ہیں، اور پھر 7ویں دن آپ کے بالوں کو کٹوایا جاتا ہے، اور اس کے مثل چاندی کو خیرات یعنی صدقہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا عقیقہ بھی خود ہی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ دونوں شہزادے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ امام حسن سرور انور سے لے کر سینہ پر نور تک، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ پر نور سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شبیہ تھے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں
کہ جب ہمیں نبی پاک کی ظاہری جب پردہ فرما گئے تھے، ان کے بعد جب ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنے کا اشتیاق ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادوں کو بلا لیتے تھے، کیونکہ وہ شبیہ مصطفیٰ تھے، تو ہمیں وہ دیکھ کر کہ جب لوگوں کو نبی پاک کی یاد آتی تھی کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم انہیں دیکھیں، تو دونوں شہزادوں کو بلا لیتے تھے، امام حسن اور حسین کو، ان کو دیکھ کے وہ اپنا دیدار مکمل کر لیتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی عثمان صاحب، اب آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا بابرکت بھی ہے اور بڑی عظمت والا بھی ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ کرنا یہ ثواب سے خالی نہیں ہوتا، اور پھر خصوصی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت اور ان کی رفعت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے نانا نبیوں کے امام ہیں. ان کی بلندی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی جو اماں ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے ابا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ غالباً حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حسین دونوں کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو دونوں کو پہلے گود میں بٹھایا اور پھر دونوں کو کندھوں پہ سوار کر لیا. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ جن کا چچا سب سے افضل ہو، جن کی اماں سب سے افضل ہو، جن کا جو ماموں ہے وہ عظمت والا ہو، جن کا نانا ہے وہ عظمت والا ہو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین ایسے ہیں کہ جن کا نانا جو ہے وہ نبیوں کا امام ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اور جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور جن کا ابا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اور فرمایا کہ جن کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، اور فرمایا کہ جن کے چچا وہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور فرمایا کہ جن کی پھوپھی وہ حضرت ہانی اور بنت ابی طالب وہ ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے یہ گنایا. اور ان کے ماموں کون تھے؟ حضرت قاسم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے. ان کی خلائیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نانا ہیں وہ بھی جنت میں ہیں، حضرت حسن کی جو نانی خدیجہ ہیں وہ بھی جنت میں ہیں، ان کے ابا بھی جنت میں ہیں، ان کی اماں بھی جنت میں ہیں، ان کے ماموں بھی جنت میں ہیں، ان کے چاچو بھی جنت میں ہیں، ان کی خالائیں بھی جنت میں ہیں، اور یہ خود بھی جنت میں ہیں. بلکہ جنت کیا، نوجوانوں کے سردار، یہ وہ ہستیاں ہیں. دیکھیں آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک کی یہ خواہش اور تڑپ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کے کان میں جو اذان دے وہ اللہ کا ولی ہو، کوئی نیک لوگ ہوں. لیکن قربان جاؤں حضرت حسن اور حسین کی عظمت پہ کہ جن کے کان میں اذان دینے والے امام الانبیاء ہیں، جن کا نام رکھنے والے ہیں. میری بہن نے کہا تو ایسے ہی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین. یہ دو نام ایسے تھے کہ زمانہ جہلیت میں بھی یہ کسی کے نام نہیں تھے، اور اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. اور جب حسن حسین پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی کو اللہ نے بذریعہ وحی بھیجا کہ ان کے نام یہ رکھنے ہیں، اور جن کے نام کا انتخاب عرش سے ہو ان کی عظمت کے کیا کہنے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں. جیسے دروازے پہ پہنچے تو کہا کہ منا کہاں ہے، منا کہاں ہے، یہ لفظ بولے. آپ کو معلوم ہے کہ پیار سے کبھی جو اصل نام ہوتا اس کے علاوہ بھی بچوں کو پکارا جاتا ہے، یہ ہر گھر کے اندر کوئی ایسا نام ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے پیار سے پکارا، منا کہاں ہے، منا کہاں ہے. اتنی دیر ہوئی تو دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، وہ حضور کے گلے کے ساتھ مل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور کافی دیر تک اللہ کے نبی پیار کرتے رہے
اور پیار کرنے کے بعد ایک دعا کی اللہ کے نبی نے، فرمایا کہ یا اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر، اور فرمایا کہ جب تک قیامت تک آنے والا شخص جو بھی ان سے محبت کرے اللہ تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا۔ یعنی اس امت پہ احسان کیا کہ جب تک کوئی اہل بیت سے محبت کرتا رہے گا، یا کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ترین بن جائیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ تذکرہ اہل بیت کرے، وہ اہل بیت کی محبت کا اظہار کرے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسہ حضرت حسن، یعنی علمی لحاظ سے یہ حاضر جواب کتنے تھے۔ ایک دفعہ بڑے خوبصورت لباس پہنا، غسل کیا اور باہر سے نکلے، اور آپ کو معلوم ہے جب لوگ دیکھتے ہوں گے، جیسے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے سینے سے سر تک دیکھنا ہو وہ حسن کو دیکھ لے، اور سینے سے پاؤں تک جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ حسین کو دیکھ لے۔ اور اسی وجہ سے صحابہ کرام ان کو بلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ تصویر سامنے لاتے اور اپنی پیاس بجھا لیتے تھے۔ تو باہر نکلے تو ایک یہودی آ رہا تھا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، سر پہ بوجھ ہے، اور انہوں نے کہا کہ امام حسن سے کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا۔ کہیں کہ سوال کریں، کون سا سوال ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں کہ مجھ تک جو آپ کے نانا کی حدیث پہنچی ہے نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جو دنیا ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے، اور جو مومن ہے اس کے لیے قید خانہ ہے، اور مومن کے لیے آخر میں جنت۔ لیکن اگر میں دیکھتا ہوں تو آپ کا لباس اچھا ہے، میرا لباس اچھا نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ بڑی سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، اور میں فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزار رہا ہوں، تو مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم جانتی ہیں کہ جب دنیا قید خانہ تو قید خانے مشکل میں تو میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اس میں جو حضرت امام حسن نے جواب دیا، امام حسن نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے آخرت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ ان نعمتوں کا اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہماری جو زہری تھوڑی تھی دنیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ آخرت میں رکھا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ کافروں کے لیے جہنم میں کیا عذاب ہے، تو تم کہو گے کہ ہمارے لیے یہ دنیا جنت ہے کہ اتنا بڑا وہ عذاب ہے۔ اتنی حاضر دماغی اور اتنا زیادہ جو کافر تھے، مشرک تھے، یہودی تھے، ان کو جواب دیتے تھے۔ تو آج چاہیے یہ ہے آج ہمیں کہ ان ہستیوں کی سیرت کو اپنانا چاہیے، ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے سفر کرتے تو سب سے آخر جس کو مل کے جاتے تھے وہ اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا ہوتی تھی، اور جب جہاد سے واپس آتے تو سب سے پہلے جس کے گھر میں آتے وہ بیٹی فاطمہ کے گھر میں آتے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، دروازے پہ آئے اور دروازے سے واپس ہو گئے۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ میرے ابا کیوں ناراض ہو گئے ہیں، کس وجہ سے گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ ایک تو پردہ لٹکا ہوا تھا اور اس کے اوپر تصویریں لگی ہوئی تھی، اور دوسرا حضرت حسن اور حسین کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن پہنا دیے تھے۔ فوراً ان کو اتارا اور پردے کو بھی اتارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جگہ پہ جائیں اور وہاں پر ایک غریب آدمی ہے، یہ ان کو دے دیں، یہ میری آل میں سے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زینت اور بہترین کھانا، یہ چیزیں یہ ہمارے لیے کوئی وقت نہیں رکھتے، ہمارا سب کچھ آخرت میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی ہے اور کیسا بتایا، اور یہی تربیت کا اثر تھا۔ میں آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے، ایک سوالی آیا، ایک تنگ دست آیا اور کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں اور آپ سفارش کر دیں تو میرا کام ہو جائے گا۔ حضرت حسن نے اعتکاف چھوڑ دیا اور اس کی مشکل دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ آپ نے مسجد کا اعتکاف چھوڑ دیا، عبادت چھوڑ دی ہے اور ایک شخص کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ تو حضرت امام حسن نے جو جواب دیا، کہا کہ میں نے اپنے نانا کی زبان سے یہ سنا ہے کہ کوئی شخص تنگ دست ہو اور اس کی کوئی سفارش کر دے، اس کے کام کے لیے کوئی چل پڑے، اگر اس کا کام ہو جائے تو اس کو ایک حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگلا لفظ کہا کہ اگر
کسی مسلمان کی کوئی مدد کر دے 3 ماہ اعتکاف بیٹھنے سے وہ بہتر ہے کہ کسی مسلمان کی مشکل کو دور کر دے. یہ ہستیاں تھیں جن کی تربیت نانا محمد مصطفیٰ نے کی ہو، اماں فاطمۃ الزہرا نے کی ہو، باب علی المرتضیٰ نے کی ہو، تو پھر ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے. تو آج ہم اہل بیت کی زندگیوں سے دور ہیں، ہم نے ان کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے. جب ان کی سیرت کو پڑھیں گے، گھر میں سنائیں گے، تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. بے شک. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مفتی عثمان حیدر صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا بیان کیا، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھایا. جی ناظرین، ہم اپنے مہمان رانا اسد صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. جی بہت شکریہ. میں کچھ قطعات ابھی آپ کو نعت کے حوالے سے سناتا ہوں، جی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کچھ گلائے عقیدت بہادر سرور کونین. جی کہتا ہے جی کہ خواب دیکھا ہے مدینے سے بلاوا آیا، ماشاء اللہ. خواب دیکھا ہے مدینے سے بلاوا آیا، ہے یقین اب تو مقدر ہے سنورنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری پلکیں میرے پیروں میں لگا دے یا رب، میری پلکیں میرے پیروں میں لگا دے یا رب، میں مدینے کی زمین پر ہوں اترنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. اور ایک اور کہتا ہے کہ ساقی کوثر تیری تعظیم لکھنا چاہتا ہوں، ساقی کوثر تیری تعظیم لکھنا چاہتا ہوں، میں سرشک کے چشم سے تسنیم لکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اور وجد کرتا ہے قلم بھی ہاتھ میں آ کر میرے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وجد کرتا ہے قلم بھی ہاتھ میں آ کر میرے، جب میں نام مصطفیٰ کی میم لکھنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طرح نعت تو کافی ہیں. میری ایک کتاب بھی زیر طباعت ہے گل چیدہ کے نام سے، جی تو اگر آپ فرمائیں تو کوئی اور بھی نعت پیش کر دوں. جی ضرور ضرور. روح من ہے مالک و مختار من، روح من ہے مالک و مختار من، بادشاہ ہیں صاحب و سرکار من. اور شاہ من ہے سرور کونین ہے، شاہ من ہے سرور کونین ہے، شافی روز جزا غم خار من. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہیں منارہ روشنی کا نور کا، ہے مینارہ روشنی کا نور کا، ہے منارہ روشنی کا نور کا، ہیں امام و راہبر و سالار من. اور میری اطرت آپ پر قربان ہو، میری اطرت آپ پہ، میری اطرت آپ پر قربان ہو، آپ کے صدقے کروں گھر بار من. سبحان اللہ. اور اختیار بندگی ہے سرنگوں، اختیار بندگی ہے سرنگوں، بندہ پرور پیش ہے دستار من. سبحان اللہ. اور آپ ہیں بے مثل و فخر موجودات، آپ ہیں بے مثل و فخر موجودات، آپ خالق ہست کے شاہکار من. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میری آنکھیں جیسے تیری خوابگاہ، میری آنکھیں جیسے تیری خوابگاہ، دل ہوا جیسے ہراسا غار من. سبحان اللہ. اور دے رہے ہیں یہ گواہی اشک بھی، دے رہے ہیں یہ گواہی اشک بھی، آپ تو سن لیتے ہیں گفتار من. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نام احمد لب پہ آیا جس گھڑی، نام احمد لب پہ آیا جس گھڑی، کھل گیا ایک پل میں یہ گلزار من. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. اور ماں سوائے آپ کے رکھا نہیں، ماں سوائے آپ کے رکھا نہیں، مسند دل پر نشین دلدار من. اور دو جہاں پر ہے حکومت آپ کی، دو جہاں پر ہے حکومت آپ کی، اے میرے سلطان من سردار من. ماشاء اللہ. اور ہو گئی تعمیر نو انسان کی،
ہو گئی تعمیر نو انسان کی، آپ جیسا جب ہوا معمار من، سبحان اللہ، اور نعت پڑھتا ہوں تو کھلتے جاتے ہیں، نعت پڑھتا ہوں تو کھلتے جاتے ہیں، تیرے عاشق پر تیرے اسرار من۔ سبحان اللہ، اور مقطع ہے کہ میں جناب من اسد ہوں مدح کو، میں جناب من اسد ہوں مدح کو، آپ نعت و مدح کے حقدار من۔ سبحان اللہ، سبحان، بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا، بہت اچھا آپ نے کلام سنایا۔ جی ناظرین، ہم قاریہ کول سے مزید گفتگو کرتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کی زندگی پر۔ جی، حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی وہ عظیم ہستی ہیں جس نے تاج چھوڑ دیا مگر نبی کریم اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی امت کو جوڑ دیا۔ ماشاءاللہ، اور صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ حسن سید ہیں، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کروائے گا۔ جی، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت کو چھوڑا اور اپنی جو حکومت تھی اس کو قربان کر دیا، لیکن اپنے نانا جان کی امت کو ملا دیا، آپس میں جوڑ دیا۔ اور ہم آج کل کے جو لوگ ہیں، ہم 2 منٹ کی چدراہٹ کو چھوڑ نہیں سکتے اور دین کا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے امام حسن نے اتنی بڑی عظیم قربانی دی ہمارے لیے کہ اپنا تب تو تاج کو کچھ نہیں سمجھا، جی، اپنے نانا کے دین کے آگے سب کچھ انہوں نے لٹا دیا، قربان کی ہے جی ان کے دین تو پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ 2 شہزادوں کے نام آتے ہیں نا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک آتے ہیں تو میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ عشق و محبت کا اظہار ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو ایسے ہی نا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ مبارک کی حالت میں نا کمر مبارک پر چڑھ جاتے، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شفقت سے اٹھا کے زمین پہ بٹھاتے اور سجدہ مکمل کرتے، پھر ایسے ہی دوسری بار سجدہ کرتے، پھر وہی ان کے نبی پاک کے سجدے طویل ہو جاتے تھے، جی طویل ہو جاتے تھے، جی ان کی وجہ تو ایسے ہی ایک سجدہ بہت لمبا ہو گیا، جی، تو صحابہ کرام نے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ ہو گیا ہے، کیا کوئی نیا حکم نازل ہو گیا ہے جی، یا کوئی نئی وحی آپ کی طرف آ گئی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات دراصل یہ تھی کہ میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تھا تو میں نے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سجدے سے اٹھنا پسند نہیں کیا۔ سبحان علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی ان کے ساتھ کہ جو ہمیں بھی درس دیتی ہیں کہ ہم ان کو ساتھ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ ہمارے نبی پاک تو کہتے یہ تھے کہ حسن مجھ سے، حسین مجھ سے اور میں ان سے، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ان کا تو مقام انہوں نے بار 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 دنیا کو بتایا کہ ان سے محبت ہی آپ نے کرنی۔ جی جی مفتی صاحب، آپ کچھ اس پہ دیکھیں، جس طرح میری بہن نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی نے حضرت حسن کو بٹھایا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور 2 بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان میں یہ صلح کرائے گا۔ تو ہمیں حضرت حسن کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آ کے پوری ہوئی جب حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کے اندر جانے یا انجانے میں کچھ معاملات ہوئے اور پھر غلط فہمی۔ اب دیکھیں، اگر یہ نہ ہوتے تو حضور کی بتائی ہوئی بات کیسے ثابت ہوتی؟ اب وہ بھی تو جھوٹی نہیں ہو سکتی تھی، تو یہ معاملات ہونے ہی ہونے تھے اور اس کو آ کے ختم کیا اس معاملے کو، اور حدیث کا ثبوت ہوا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کے اندر۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے سیرت حسنین میں سے کہ حضرت حسن نے یہاں پر بہتر سمجھا اور اسی میں خیر سمجھی کہ سلو کر لی جائے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر دین کو بچانے کے لیے بہتر اور حق یہ سمجھا کہ جان دے دوں اور کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کروں۔ آج جو حضرت حسن کو ماننے والا ہے
تو حضرت حسن نے جن کے ہاتھ پہ صلح کی ہے ان کی ہمارے ساتھ اور ہمیں ان کے ساتھ قیامت تک صلح کرنی چاہیے، ان کی بات مانی چاہیے۔ اور جس کا حضرت حسین نے انکار کر دیا ہے، ان نے اپنا دشمن سمجھا ہے، ہمیں قیامت تک ان کو دشمن سمجھنا چاہیے اور اس باطل کو ہمیشہ کے لیے اس کو رد کر دینا چاہیے۔ اس میں ایک آخری واقعہ سنا کے بڑا ایمان فروز واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی آپس میں کشتی کرائی۔ قربان جاؤں، کتنے خوش قسمت کہ حضور دیکھ رہے ہیں اور یہ دونوں شہزادے کشتی کر رہے ہیں۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خذ یا حسن، حسن حسین کو ایسے پکڑو، حسین کو ایسے گراؤ۔ اب یہ سارا معاملہ ام المومنین حضرت امی عائشہ بھی دیکھ رہی تھی اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ حسن بڑا ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ چھوٹے کی آپ مدد کرتے، آپ بڑے کی مدد کر رہے ہیں کہ اس کو گرائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسن کی میں مدد کر رہا ہوں اور حسین کی مدد جبریل امین کر رہے ہیں، کہ جن کی یہ خوش دلی کے لیے اور جن کی مدد کے لیے آج سے جبریل آ جاتا ہو، ان کی ہستیوں کی عظمت کی اور کیا کہنے ہیں۔ جی مس کاریہ کنول، آپ کا بہت شکریہ، اور عثمان حیدر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اسد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، روشنی ہے جس میں اطہر، روشنی ہی روشنی، اس لیے تو آپ کا سایہ بھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیدہ شہزادی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔